رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آل پاک کو بھیج کر اور قیامت تک رکھ کے حضور کی امت پہ احسان کیا۔ آئیے اب قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف، آپ نے صحابہ کہف والا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ صحابہ کہف کون تھے؟ وہ دقیانوس بادشاہ سے چھپ کر اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ دقیانوس بادشاہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ میرے آگے جھکے، وہ بیچارے اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر دوڑے چھپنے کے لیے۔ اب بات آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے تاکہ ربط جو ہے وہ میری بات کا میرے نتیجے کے ساتھ جڑا رہے۔ اصحاب کہف، دقیانوس بادشاہ نے اپنا نظام نافذ کرنا چاہا، اللہ کے نظام کو ختم کرنا چاہا، تو اصحاب کہف اس دقیانوس بادشاہ سے ڈر کے اپنا ایمان بچا کے اور زندگی بچا کے وہاں سے بھاگے کسی ٹو کی تلاش میں۔ جبکہ ادھر آ جائیے ساتھ ہی، امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یزید شرابی بھی ہے، یزید بے نمازی بھی ہے، یزید کتے بھی رکھتا ہے، رچ بھی رکھتا ہے، یزید سور بھی پال رہا ہے، یزید شراب نوشی بھی کرتا ہے، یزید مجرے بھی کرواتا ہے، یزید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تار تار بھی کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے بھاگے، جان اور ایمان بچا کر لے گئے، وہ صحابہ کہف کی طرح ہوئے جو یزید سے اس لیے ڈر کے بھاگے کہ زندگی بھی بچے اور ایمان بھی بچے، اس کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنی پڑے۔ کچھ لوگ مدینہ چھوڑ گئے، کچھ لوگ مکہ چھوڑ گئے، کچھ جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے، کچھ تو وہاں سے گئے اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر وہاں سے ہجرت کر لی۔ وہ لوگ ہوئے صحابہ کہف کی طرح، لیکن جو سامنے آ گئے انہوں نے کہا کہ سر کٹوانا قبول ہے پر تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا قبول نہیں۔ وہ تو صحابہ کہف جیسے نہیں ہے نا، وہ تو صحابہ کہف سے اعلیٰ ہیں۔ اصحابہ کہف جیسے تو وہ ہوئے جو یزید کے ظلم سے ڈرے، اپنی جان اپنا ایمان بچایا اور ہجرت کی۔ کوئی مدینہ سے گیا، کوئی مکہ سے گیا، کوئی شام سے ہجرت کر گیا، چھپ گئے کہ اس ظالم سے جان بچانے بھی فرض ہے، ایمان بچانا بھی فرض ہے۔ جو یزید کے ظلم سے اپنی جان بچا گئے، اپنا ایمان بچا کے ہجرت کر گئے، وہ صحابہ کہف کی طرح ہیں۔ لیکن جو یزید کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے کہ یزید نہ تیرا ظلم قبول ہے، نہ تیرا نظام قبول ہے، جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینی قبول ہے، یہ ہاتھ کٹوا لینے قبول ہے، یہ سر کٹوا لینا قبول ہے، لیکن تیرے سامنے جھکنا نہیں۔ ان لوگوں کو تو ہم اصحاب کہف کی طرح نہیں نہ کہہ سکتے، وہ تو صحابہ کہف سے اگلی منزل والے ہیں۔ تو گویا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نہ یزید کے ظلم سے ڈرے، نہ اپنی جان بچانے کی غرض، ایمان تو تھا ہی ان کے گھر کا، ایمان تو یہ ساری کائنات میں تقسیم فرمانے والے۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی گھر بار کی پرواہ نہیں کی، گھر بار چھوڑا یزید سے ڈر کے نہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر رہے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا یزید سے ڈر کے نہیں، بلکہ ابھی آپ چھوٹے تھے تو سرکار دو عالم نے بتا دیا تھا تجھے میری امت شہید کرے گی، خبر تو پہلے سے تھی، ڈرے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام۔ آپ اس جگہ پہ پہنچے جو جگہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے مقرر فرما رکھی تھی، اس جگہ پہ آ گئے جو جگہ بچپن میں رسول اللہ نے بتا دی تھی، جو لڑکپن میں صحابہ سے سنی، جو جوانی تک سنتے رہے اور آخری وقت شہادت تک اپنی بہن زینب سے سنتے رہے، اس جگہ پہ آ گئے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام آپ نے اصحاب کہف جیسا کردار ادا نہیں کیا، آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ قیامت تک حسینیت حسینیت ہو رہی ہے، اور آج 14 صدیاں گزر گئی، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنا وطن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ کس لیے؟ کہ مجھے یزید کی بیعت قبول نہیں، سر جاتا ہے تو چلا جائے پر رسول اللہ کا نظام نہیں جانے دوں گا۔
اللہ کا نظام نہیں جانے دوں گا، نہ اللہ کے نظام سے غداری کروں گا، نہ رسول اللہ کے نظام سے غداری کروں گا۔ ہاں یزید کی بیعت میں نے قبول نہیں کرنی، وہ مارتا ہے تو مار دے، کاٹتا ہے تو کاٹ دے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔